مولانا ابوال کلام آزاد اپنی کتاب ام الکتاب میں فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں نا ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہیں، اللہ کی حکمت کو سمجھیں۔ بہت کمال کا جو ہے نا اور انتہائی دل دیدہ انہوں نے جناب یہ جو میں نے ان کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں تحریر ہے، بہت اچھی لکھی ہے، اور اس کو اگر سمجھیں تو میرے خیال سے کہ دنیا میں اللہ کی ذات جو ہے نا اس کی موجودگی آپ کو ظاہر ہو جائے گی۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں دنیا میں اللہ کی ذات کی موجودگی دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا نا اس میں مولانا ابوال کلام آزاد نے جو اپنی کتاب ام الکتاب میں نقل فرمایا نا، وہ انہوں نے جناب یہ اس سے اللہ کی ذات کی موجودگی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں صرف یہی نہیں ہے کہ پانی موجود ہے، بلکہ ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں سمندر سے ڈول بھر بھر کر انہیں حرکت میں لائیں، ڈول بھر بھر کر انہیں فضا میں پانی کی چادریں بچھا دیں، جس کو آبی بخارات کہتے ہیں۔ ہم پانی گرائیں نا زمین پہ، ٹھیک ہے، تو وہ خشک ہو جاتا ہے، تو وہ سارا زمین کے اندر نہیں جاتا، اس کے اوپر جو گرمی پڑتی ہے نا، ہم کہتے ہیں یار دھوپ میں پھینکو یہ خشک جلدی ہو جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ دھوپ پڑنے سے وہ آبی بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں جو بادلوں میں سیو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب دھوپ جو ہے، سورج جو ہے، وہ سمندر سے پانی کی چادریں بھر بھر کر فضا میں بکھیر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فضا کے جو جھونکے ہیں انہیں حرکت میں لائیں۔ جیسے تیز ہوا چلتی ہے تو تیز ہوا چلنے سے جناب وہ جو ہے تیز ہوا چلنے سے بادل حرکت میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص محل میں برسا دیں، بارش مطلب۔ پھر یہ کیوں ہے کہ جب کبھی پانی برسے اور اس طرح برسے، آپ دیکھیں نا جب بارش ہوتی نا تو وہ اتنی ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کبھی بارش میں بیٹھ کے غور کریں، اس ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جیسے ایک بڑا خاص قسم کا ایک چھاننا سا بنا ہوا ہے، اور اس سے جناب برابر جو قطرے ہیں نا وہ ٹپک رہے ہیں، پورے ایک سائز کے قطرے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے بارش کے، چھوٹے ہوں گے تو سارے چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے سارے بڑے ہوں گے۔ اچھا، ایک خاص مقدار بہنے لگے اور اندرونی حصوں تک ایک خاص مقدار نمی پہنچے، زمین کے کچھ حصے تک 1-2 فٹ تک۔ کیوں ایسا ہوا؟ سوال ہے کہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف جمے، ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ڈائریکٹ بھی تو پانی آ سکتا ہے نا۔ یہ جو ہم نہروں اور دریاؤں میں اپنا پورا سال پانی دیکھتے ہیں نا، یہ وہ قدرت ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں نا، یہ اسی چیز کی ہے۔ پہلے پہاڑوں پہ برف جمے، برف کی ایک طے جما دے، پھر موسم کی تبدیلی سے پگھلنے لگے، گرمیوں میں وہ پگھلتی، سردیوں میں جمتی ہے، پھر ان کے پگھلنے سے پانی کے سب چشمے ابلنے لگے، اسی پانی سے پہاڑوں کے اندر چشمے جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑوں کے اندر خلا جمع ہو جاتا ہے، آپ چشمے کی تعریف پڑھیں نا تو وہ کچھ جگہ پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو چشمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سر چشمے ابلنے لگتے ہیں، پھر چشموں سے دریا کی جدولیں بہنے لگتی ہیں، پھر یہ جدولیں پیچو خم کھاتی ہوئی، لہریں کھاتی ہوئی، کیا کمال ہے کہ لہریں کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں میلوں تک اپنی وادیاں شاداب کر دیتی ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ ایسے ہی ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود ہوتا مگر اس انتظام کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ موجود نہ ہوتا؟